بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے صدقۃ الفطر کے جو مسائل ہیں ان کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں حدیث میں۔ ایک تو روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر کے ذریعے وہ کوتاہیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور دوسرا مقصد عید کے دن مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کو خوشی میں شریک کرنا۔ یہ دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر یہ واجب ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں اور قرض کو بعد کر کے اتنا مال ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، کسی بھی طرح کا مال ہو، چاہے وہ سونا چاندی نقد تجارت کا مال ہو یا پھر ضرورت سے زائد گھر کے اندر سامان ہو۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ دونوں میں یہی فرق ہے کہ زکوٰۃ میں اس مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، یعنی زیورات نقد وغیرہ تجارت کا مال، اور صدقۃ الفطر میں یہ ضروری نہیں ہے، کسی بھی طرح کا ضرورت سے زائد مال ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اور ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، اس کو کرائے پر بھی نہیں دیا ہے کہ اس کرائے سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر آدمی اپنی طرف سے ادا کرے اور اپنے گھر میں جو نابالغ بچے ہیں اپنے، اور عقل کے اعتبار سے جو بیمار ہیں پاگل کی طرح، جن کی عقل میں کمی ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ ہاں، اگر ان لوگوں کا اپنا مال نصاب کے بقدر ہو تو پھر انہی کے مال میں سے ادا کیا جائے، لیکن اگر باپ خود بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گئے بالغ اولاد، تو بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر یہ باپ پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ بالغ اولاد باپ ہی کے پرورش کے تحت ہو اور باپ ہی ان کا خرچ اٹھا رہا ہو تو باپ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر شوہر پر لازم نہیں ہے، لیکن شوہر اگر اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر یہ جیسے بتلایا کہ روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے ہے، ایک مقصد یہ ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیمار روزے نہیں رکھ سکے تو ان پر صدقۃ الفطر نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ مالدار یعنی نصاب کے مالک ہیں تو بھلے ہی بیماری کی وجہ سے انہوں نے روزے نہیں رکھے، ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر کا مستحب وقت عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، اور رمضان میں جیسے کہ یہ آخری ایام میں ادا کر دینا یہ جائز بلکہ اور بہتر ہے، تاکہ اگر بڑی رقم ہو صدقۃ الفطر کے اندر ادا کرنے کی تو کسی غریب کی عید کی کوئی ضرورت اس رقم سے پوری ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا یہاں تک کہ عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز کے بعد بھی وہ وجوب باقی رہے گا، صدقۃ الفطر تو دینا ہی پڑے گا، اور جب بھی دے گا تو اس کو قضا نہیں کہیں گے بلکہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے والا ہی کہا جائے گا۔ تو یہ اس کے وقت کے بارے میں ہے۔ اور کتنی مقدار صدقۃ الفطر نکالنی ہے تو احادیث کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک گیہوں ہے جو نصف سا بیان کیا گیا ہے، جس کی موجودہ اوزان کے اعتبار سے اس کی مقدار ہوتی ہے 1 کلو اور 575 گرام، بعضوں نے 600 650 گرام یعنی 1 کلو اور 650 گرام بھی بیان کی ہے، اس لیے احتیاطاً ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 1.25 کلو گیہوں۔ اور جو ہے کشمش ہے یا کھجور ہے تو اس کی مقدار احادیث کے اندر 1 سا بیان کی گئی ہے، جس کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 3 کلو 150 گرام ہوتی ہے، جس کو ہم احتیاطاً 3.5 کلو کہتے ہیں۔ تو یا تو غلہ ادا کرے یا پھر ان کی قیمت ادا کرے۔ اب حضور کے زمانے میں گیہوں یہ جو وہ قیمتی تھے، اس کے مقابلے میں جو کھجور کشمش
یہ عمومی طور پر ان کی غذا تھی، آسانی سے مل جاتی تھی اور سستی تھی، اس وجہ سے گیہوں کی مقدار کم بیان کی ہے. لیکن آج اس معاملہ الٹا ہے، گیہوں سستے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں یہ زیادہ مہنگی ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہو، اور خاص طور پر جب کہ گھر کے اندر افراد بھی کم ہو، 2-3 آدمی ہیں اور صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے تو یہ بہتر ہے. اگر جو کے حساب سے ادا کرے گا تو ایک صدقۃ الفطر 200 روپے کا ہوگا. اگر کھجور کے حساب سے ادا کرے گا تو ایک صدقۃ الفطر 750 روپے کے قریب ہوتا ہے. اور اگر کشمش کے حساب سے ادا کرے تو اس صورت کے اندر ایک صدقۃ الفطر 1150 روپے کے قریب ہوتا ہے. تو اگر 2-3 آدمی ہو اور سال میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ہے تو ایسی صورت میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ والوں کی مالی فراوانی کو دیکھتے ہوئے یوں کہا کہ تم ہر چیز کا صدقۃ الفطر ایک سا کے حساب سے ادا کرو تو یہ بہتر ہے. ہر چیز کا صدقۃ الفطر ایک سا کے حساب سے. تو اب ایک سا کے حساب سے ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جو کھجور یا کشمش کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کریں، ان کی قیمت ادا کریں، یا پھر گیہوں ہی کو 1 سا کے حساب سے ادا کریں. یعنی 1.5-2 کلو گیہوں کے بجائے ہم 3.5 کلو گیہوں کی قیمت ادا کریں. جیسے جو لکھا ہوا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں یہ 70 روپے ہوتے ہیں، تو 3.5 کلو گیہوں یہ 140-150 روپے ہو جائیں گے. تو 150 روپے کے حساب سے ادا کریں تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے اس طرح بھی عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عید کے دن صبح میں جو آدمی زندہ ہوگا تو اس پر صدقۃ الفطر جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو تو اس پر لازم ہوگا. لہذا بہت سے لوگ مرحوموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ نہیں ہے تو مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا نہیں ہے. اور آدمی عید کے دن جہاں کہیں بھی ہو وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا. ایک آدمی سفر میں ہے تو مثلا جو عمرہ کے لیے گیا ہے تو وہ سعودی کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے. ایک آدمی افریقہ میں ہے عید کے دن تو وہ افریقہ کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا. اور اگر وہاں کا کوئی آدمی یہاں ہندوستان میں ہے تو وہ یہاں کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.